ایک بے حس انسان ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرے ساتھ کس نے کیا بھلائی کی، اور اس کے لیے کوئی اچھے جذبات اس کے دل میں پیدا ہوئے ہی نہیں، تو معلوم ہوا کہ جیسے کنویں کے اندر پانی خشک ہو جاتا ہے، زمین کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اس کی فطرت کے سوتے خشک ہو چکے ہیں۔ اگر وہ فطرت سلیم ہے اور بیدار ہے تو اس کے اندر اس شکر کے مادے کا ہونا لازمی۔ عقل انسانی جو ہے اس شکر پر اب آگے جو سفر طے کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اصل منعم اور اپنے اصل محسن کو پہچانتی ہے۔ میری ضروریات جہاں جہاں سے ہو کر مجھ تک پہنچ رہی ہیں، یہ سارا ایک بڑا ہی بہت عظیم نظام ہے، لیکن اس نظام کا ایک ناظم ہے، ایک مدبر ہے۔ یہ ایک بڑا ٹوٹلیٹیرین نظام ہے، ایک بڑا وحدانی نظام ہے، اس میں ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے، اور یہ سارا نظام جو ہے کسی ایک مدبر کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی ایک حکیم ہستی ہے جس نے اس نظام کو بنایا ہے اور وہی اس پر حکمران ہے، اسی کی مرضی جو ہے اس پر مسلط ہے۔ یہاں وہ بات اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئی کہ شکر کا وہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متعلق ہو جائے، یہ ہمارے دین کے فلسفے کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اس لیے کہ اسی شکر سے پھر جذبہ عبادت پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر انسانوں میں سے کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کر کے عوض معاوضہ گلا نہ دارد آپ اس کا بوجھ اپنی گردن سے اتار دیں۔ والدین کا احسان آپ کی گردن پر ہے، آپ ان کے بڑھاپے میں ان کا سہارا بنیں گے۔ جیسے بچپن میں انہوں نے آپ کی دیکھ بھال کی تھی، ان کی ضعیفی میں آپ ان کی دیکھ بھال کریں گے، کسی نہ کسی درجے میں وہ احسان کا بدلہ چک جائے۔ جیسے کہ وہ سورہ بنی اسرائیل میں دعا تلقین فرمائی گئی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار جیسے انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا، تو اب جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ تو کر رہا ہوں، باقی یہ ہے کہ تو بھی ان پر رحم فرما۔ یہ دعا کر کے گویا کہ انسان وہ اپنے اس جذبہ تشکر کا کسی درجے میں اس کی تکمیل کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے احسانات کا بدلہ کیا چکائے؟ اس کے احسانات کا جواب انسان کس طرح دے؟ بلکہ اللہ سے بھی پہلے سمجھیے کہ اگر کوئی شخص کسی کی نگاہ اللہ تک نہیں پہنچی، سورج تک پہنچ کر اٹک گئی، یہ سورج دیوتا ہے، اس سے میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اسی کی تمازت، اسی کی حرارت ہے جس سے فصلیں پکتی ہیں، اسی کی گرمی سے یہ سارا ہواؤں کے چلنے کا نظام ہے، اسی کی گرمی سے وہ بخارات جو ہے سمندر سے اٹھتے ہیں اور بادل بنتے ہیں۔ اگر اس کی نگاہ اٹک گئی ہے سورج پر کہ یہ ہے میرا محسن، یہ ہے میرا رب، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو اب اگر اس کا بدلہ چکانا چاہے گا تو کیا کرے گا؟ اس کی کیا سیوا کرے گا؟ اس کی کیا خدمت کرے گا؟ یہاں آ کر جہاں کسی محسن کا بدلہ نہ چکایا جا سکتا ہو اور وہ محسن جو ہے وہ انسان کی سطح سے بہت بلند ہو، وہاں انسان ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے سامنے سر اڑا دیتا ہے، اس کے سامنے ڈنڈوت بجا لاتا ہے، اس کے لیے کوئی استھان بنا کر کوئی نذرانے، کوئی نظریں نیازیں کوئی پیش کرتا ہے۔ یہ ہے وہ جذبہ تشکر جو اگر کسی مافوق الفطری یا مافوق بشر ہستی کا معاملہ ہے تو پھر اس میں وہ جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یہی جذبہ ہے کہ جب انسان نے یہ پہچان لیا کہ اللہ ہے اصل محسن، یہ سورج بھی اسی کے حکم کے تحت ہے جو چل رہا ہے، یہ ہواؤں کا نظام بھی اسی کی تدبیر کا ایک جز ہے، یہ زمین کے اندر جو رویدگی ہے یہ بھی اسی کی پیدا کرتا ہے، جہاں جو کچھ ہے فاعل حقیقی مؤثر حقیقی صرف وہ ہے۔ اب اس کا وہ سارا جذبہ تشکر ذات باری تعالیٰ پر جب جا کر مرتکز ہو جائے گا تو اب کیا کرے گا؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں تو اپنے ان بندوں سے نہ رزق چاہتا ہوں، وہ تو ماورا ہے اس سے کہ اسے کسی رزق کی احتیاج ہو، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ کھلائے پلائے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزاق تو وہ خود ہے، سب کو وہ کھانے کو دے رہا ہے، اب کیا کریں گے آپ؟ وہاں وہ جا کر دست بستہ اس کے سامنے کھڑا ہونا، اس کے شکر کے ترانے الاپنا، الحمدللہ رب العالمین، یہی تو ہے کہ جس نے جذبہ عبادت کی شکل اختیار کر لی۔ تو جذبہ شکر اور اسی کی بڑھ کر جذبہ عبادت کی صورت، یہ ہے ہمارے دین کا فلسفہ، اس کی جڑ اور بنیاد۔